السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو عشق فانی اور عشق حقیقی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ کون سی محبت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں عشق و محبت کی کشش موجود ہے، اسی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی، دوسرا عشق حقیقی۔ پہلے ہم عشق مجازی، جسے عشق فانی اور عشق نامراد بھی کہتے ہیں، اسے سمجھیں گے۔ عشق مجازی وہ عشق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے سے کیا جائے، دوسروں سے دل لگایا جائے، جیسے لیلا و مجنوں کی داستان، شیریں و فرحات کی داستان، اور آج کل کی بدنام بے نام محبت جو ہم خواتین سے کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجنوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ لیلا سے کتنی محبت کرتا تھا۔ لیلا کا عشق مجنوں کی روح تک اتر چکا تھا۔ اس عشق نے مجنوں کے ہوش و حواس سلب کر لیے تھے، عقل معوف ہو چکی تھی، نہ خود سے آگہی اور نہ اسے ماسوا کی خبر رہتی تھی۔ بس ایک عشق تھا، جنون تھا جو اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ غیروں کی ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، غیروں کی ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد۔ وہ لیلا کے لیے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے باہر تڑپتی رہتی ہے، اسی طرح مجنوں بھی تڑپتا تھا۔ عشق و جنون نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ خود سے بڑبڑاتا، کنکڑیوں سے کھیلتا، کبھی مٹی سے کھیلتا، کپڑے پھاڑ دیتا اور اپنے رخ پر ننگا ہی بھاگتا چلا جاتا۔ جب قید ہوتا تو اپنے ہی گوشت چباتا، خود کو زمین پر مارتا، دیواروں سے ٹکراتا، اور جب آزاد ہوتا تو لیلا لیلا کہتا ہوا دیوانہ وار صحرا میں بھاگتا۔ وحشی جانوروں کے ساتھ پریشان حال ادھر ادھر پھرتا، بس آسودگی ہوتی تو لیلا کی فکر سے قرار ملتا تو لیلا کے ذکر سے، تاہم سب کچھ گنوانے کے بعد اسے لیلا نہیں ملی، اور بالآخر لیلا کی قبر کی خاک سونگھتے، چومتے، چمٹتے، چیخ مار کر ختم ہوا۔ اسے کیا ملا؟ حسرت و یاس، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اور آج یہی ہم نوجوانوں کا حال ہے۔ حسن فانی ایک ناگ ہے جس کا زہر انسان کی روح تک کو ڈس لیتا ہے، پورے بدن میں زہر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حسن پرستی، ہوس پرستی اور خود غرضی سکھاتا ہے۔ یہ صحرا میں اس ریت کی طرح ہوتا ہے جو دور تو پانی نظر آتا ہے، لیکن قریب جا کر جب اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، یہاں ریت ہی ریت ہے، سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ غرض عشق فانی ایک لاحاصل خواب، پریشان کن خیال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آپ نے شمع کو دیکھا ہوگا، یا کسی لائٹ کو جلتے ہوئے، چراغ کو جلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس پر پروانے منڈلاتے ہیں، اس کے گرد دیوانہ وار چکر لگاتے ہیں، اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کی تپش سے، گرماہٹ سے ان کی جان جا سکتی ہے، اور بالآخر اس پر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، اور آواز تک نہیں آتی۔ کمال یہ ہے کہ آواز تک نہیں آتی، کمال یہ ہے کہ آواز تک نہیں آتی، وفور شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے۔ آخر یہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے عطا کردہ عشق و جنون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کشش ہے جو اللہ نے لوگوں میں ڈالی ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ آپ نے کتنوں کو محبت میں ناکام ہونے کے بعد در بدر کوچا کوچا پھرتا دیکھا ہوگا، جو کبھی کسی خاتون کے عشق میں مبتلا تھے۔ یہ عشق فانی اور عشق مجازی ہے جو زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔
اس میں دراڑ ضرور پیدا ہوتا ہے اور عشق کے تانے بانے ضرور بکھرنے لگتے ہیں، اختلافات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ جب کسی خاتون سے محبت ہوتی ہے انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے، اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مقصد، اپنا خواب، اپنا فیوچر، مستقبل، اپنی فیملی، یہاں تک کہ اپنے دوستوں تک کو بھول جاتا ہے۔ میں کون ہوں یہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل اب کسی اور کے پاس رہتا ہے، کسی اور کے حسن پر فدا ہو چکا ہوتا ہے، اپنی پہچان تک گنوا بیٹھتا ہے، اور بعض تو ذہنی مریض ہو جاتے ہیں تو اپنی جان دینے پر تل جاتا ہے۔ کون سی جان؟ وہ جان جو انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، جس کے لیے وہ خود کو کھپایا، زندگی برباد کی، وقت لگایا، سب کچھ گنوا دیا، بے سر و سامان ہو گیا، آخر کار وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے اور اسے اس محبت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اب آئیے عشق کی دوسری قسم، عشق حقیقی کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ عشق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس عشق میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہر لمحہ انسان بلندی و کمال تک پہنچتا رہتا ہے، یعنی انسان صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی تہ تک اترنے لگتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عشق کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، العشق نار فی القلوب یحرق ما سوی المحبوب، یعنی عشق دلوں میں وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے۔ یہ عشق کی وہ آگ ہی تو ہے جس نے بھیڑ، بکریاں اور اونٹوں کے چرانے والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ کسی کو گورنر، کسی کو قاضی، کسی کو جج، کسی کو کمانڈر، کسی کو سپہ سالار، غلاموں کو آقا، کسی کو محدث، کسی کو فقیہ، کسی کو خلیفہ بنا ڈالا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی آگ میں خود کو اتنا تپایا، ایسا جھلسایا کہ پھر زمین کے سب سے معزز لوگ بن گئے اور عشق و محبت کے میدان میں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بات کیا تھی کہ قیصر و کسریٰ سے نہ ڈرے، بات کیا تھی کہ قیصر و کسریٰ سے نہ ڈرے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے لوگ وہی دنیا کے بدلنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیسا سوز عشق تھا، کیسا درد تھا کہ ان کے قم بإذن اللہ کے عاشقانہ بول کا معجزانہ اثر مردوں تک پر ہوتا تھا کہ ان کی مبارک زبان سے یہ عاشقانہ الفاظ نکلتے تھے اور تھوڑی دیر میں مردے زندہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب دل میں عشق الہی ہوتا ہے تو زبان سے نکلی ہوئی ہر بات میں اس عشق کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کے فیملی، اس کے مال اور اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود سے بھی زیادہ چاہا تھا۔ یہ وہی عشق ہی تو تھا کہ صحابہ کرام نے خود کو قربان کر دیا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، پوری زندگی، سر و سامان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کون سی سوزش اور تپش تھی ان کے اندر، کس مٹی کے بنے تھے وہ لوگ، کیسا ایمان اور عشق تھا ان کا کہ حکم سے پہلے ہی حکم پورا کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گئے۔ لیلا و مجنوں، شیریں و فرہاد، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یا عشق نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ محبوب کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، ہجرت کر ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ان کا دل کتنا نورانی تھا کہ ایک بار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل میں اتار لیا، جگہ دے دی، تو پھر زندگی بھر غلام بنے رہے۔ اس محبت کا نشہ کبھی اترنے نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق حقیقی۔ عشق ہم بھی اللہ کی ذات اور رسول اللہ سے کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔
بس ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد دل میں ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، بے چینی اور درد ہونا چاہیے، سوزش ہو، اور زندگی سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو، اور اپنے والدین جان و مال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم پیار کریں، اسی کا نام عشق حقیقی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشق فانی دیر تک نہیں رہتا، اس کے تانے بانے بکھرنے لگتے ہیں، عشق کی رسی ڈھیلی ہونے لگتی ہے، اس میں سکون نہیں ہے، جبکہ عشق حقیقی اللہ اور اس کے رسول سے محبت انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے، لذت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کسی کی جدائی، کوئی بریک اپ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا پیار کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔